تو کیا ہوا، ایک ماں نے دعا کی اپنی اولاد کے لیے، اللہ اکبر، اولاد کے لیے دعا ایسی کر دی اپنے بیٹے کے لیے جس منصب کے بیٹا قابل ہی نہیں تھا، اہل نہیں تھا، وہاں تک جا نہیں سکتا تھا، ایسی سیٹ کی دعا کر دی۔ توجہ کیجئے گا، والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے ایسی سیٹ کی دعا کر دی، ایسے مقام کی دعا کر دی کہ بیٹا ساری زندگی کوشش کرتا رہتا، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لیکن کیا ہوا، ماں نے دعا کیونکہ کی تھی نا، ماں نے دامن پھیلایا تھا، بیٹا قابل نہیں تھا، نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن ماں نے جب دامن پھیلایا رب نے اسے وہیں پر پہنچا دیا۔ اب سناؤں میں آپ کو، اونچی سبحان اللہ کہیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، یا اللہ پاک مجھے جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا وہ دکھا دے، میں چاہتا ہوں میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا، اس سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کتنا وہ نیک ہے۔ لازمی بات ہے، نبی کا پڑوس کسی عام بندے کو تو نہیں ملے گا نا، کوئی غوث کتب ابدال ولی ہوگا وہاں تک پہنچے گا، ہم تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا ذرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا وہ نیک ہے، جلدی بات کو چلاتا ہوں۔ تو دعا جب کی تو رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، جا موسیٰ فلان جگہ پہ ایک دکان ہے، ایک کسائی ہے، وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کسائی ٹھیک ہے میرا پڑوسی ہوگا جنت میں، انہوں نے سمجھا کوئی بڑا مرتبے کا، بڑی اونچی سیٹ کا، بڑے بہرحال چلے گیا اس سے ملنے کے لیے، جا کر بیٹھے اس کی دکان پہ، وہ سارا دن اپنا کام کرتا رہا، گوشت بناتا رہا، امانت دیانت کے ساتھ وہ بیچتا رہا۔ ان کے دور میں جو عبادت تھی، اگر وقت ہو گیا تو اس نے عبادت کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، یار اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اسے اتنا بڑا مقام مل گیا، میرا پڑوسی بن گیا یہ کسائی۔ تو بہرحال کچھ بھی نہ نظر آیا، کوئی تسبیحاں اس نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی تسبیحاں شسبیحاں وہ نہیں رول رہا تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بڑے حیران۔ چلو جاتے ہیں اس کے ساتھ، رات کو شاید یہ مصلی بچھا لے گا اور ساری رات عبادت کرتا رہے گا، دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلے گئے، ساتھ گئے، وہ ساتھ لے گیا، یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، ایلے بہانے سے گئے گھر اس کی، بیٹھ گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، میں ذرا اپنے کاموں سے فری ہو کر، گوشت لے کر گیا، وہ اس نے پکایا جس طرح اس کا طریقہ کار تھا، سب کچھ کیا۔ کرنے کے بعد اس نے ایک کیا اس کو کہوں میں، اب چولہا تھا یا اس طرح کی کوئی چیز تھی، اس کو نیچے اتارا، اس میں کوئی عورت تھی ضعیف بوڑھی، ٹھیک ہے، اس کو اتار کے اس کو کھانا کھلایا۔ اتنی بوڑھی تھی وہ چبا نہیں سکتی تھی، جس طرح بھی اس نے کیا اس کو چبا کے کھلایا، اور کھلانے کے بعد جب پیچھے ہٹا تو وہ بوڑھی جو عورت تھی، ضعیف عورت تھی، وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے اور وہ بوڑھی کہہ رہی ہے، بوڑھی کی آواز موسیٰ علیہ السلام نہیں سن سکے، نہیں پہنچی، سمجھ نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا تو کر رہا ہے، اور وہ کیا بول رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا چھوڑیں موسیٰ علیہ السلام، اس کو نہیں پتہ یہ موسیٰ ہے نا، اس نے کہا چھوڑیں بس آپ۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو اس نے بتایا بھئی یہ میری ماں ہے، ٹھیک ہے، بس آخری جملے ہیں، بس ڈرنا نہیں ہے آپ نے، یہ میری ماں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا ماں ہے نا، مجھ سے محبت کرتی ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، تو یہ محبت میں آ کر مجھے روز دعا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے روز دعا دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا ہے، شخص مجھے یہ روز دعا دیتی ہے، ماں ہے، محبت میں کہہ دیتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ اب اس شخص کو نہیں پتا کہ یہ موسیٰ ہے، تو وہ کہتا ہے یار میں کہاں اور کہاں موسیٰ، اللہ کا نبی جلیل القدر نبی ہے، میں کہاں پہنچ سکتا ہوں موسیٰ کے پڑوس تک، میں عام سا معاشرے کا گیا گزرا بندہ ہوں، میں کہاں پہنچ سکتا ہوں۔ ماں ہے، محبت میں دعا دے دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شخص خوش ہو جا، تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، رب نے تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا ہے اور میں ہی موسیٰ ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا